جب آپ کسی سے کچھ مانگتے ہیں تو کیا سوچ کے مانگتے ہیں؟ آپ اپنے باس سے پروموشن مانگتے ہیں، آپ کسی دولت مند کے پاس جا کے پیسہ مانگتے ہیں تو کیا سوچ کے مانگتے ہیں کہ اس کے پاس اتھارٹی کیا ہے؟ وہ تو نادان ہے کہ کسی ایسی جگہ جا کے دستے سوال دراز کر رہا ہے جہاں پر اتھارٹی ہے ہی نہیں۔ اس بندے کے پاس بائک ہے اور بائک پہ اس کا آنا جانا ہے، اس سے جا کے آپ 2 لاکھ روپے مانگ لیں گے تو وہ تو خود کہیں جا رہا ہے مانگنے کے لیے۔ تو مانگا وہاں جاتا ہے جہاں پر پتہ ہو کہ اگلے کے گودام بھرے ہیں، اگلے کے سٹور میں کچھ ہے۔ تو اللہ سے مانگتے ہوئے کیا سوچتے ہیں آپ؟ میں نے آپ سے کہا کہ اللہ کو وہاب کہہ کے پکارنا ہے، اور یا وہاب کا مطلب ہے بہت دینے والا۔ تو دینے والا کون ہوگا؟ جس کے پاس ہوگا۔ آپ نے کبھی سوچا کہ اللہ کے خزانے کتنے بڑے ہیں؟ Have you ever thought how big the treasures of Allah are? How big is the godown? How big is the store? What is the repository? کتنے بڑے خزانے اللہ کے، کبھی سوچا ہی؟ آج جا کے سوچئے گا کہ اللہ کے خزانے کتنے بڑے ہیں۔ اللہ کو سخی نہیں کہا جا سکتا، سخاوت انسانوں کی صفت ہے، جواد ہے۔ فرمایا اگر یہ سارے بندے بیٹھ جائیں اور سارے بندے مجھ سے مانگیں، اب اگر بندے کو کہا جائے مانگو، وہ تو منہ کھول کے مانگتا ہے نا، پھر بندہ ہے تو خواہش کرے گا، پھر تو وہ تو اور لمبی خواہشیں کرے گا۔ کہا سارے بندے مجھ سے مانگیں، اور ابھی نہیں جتنے دنیا میں 8.5 ارب لوگ ہیں، بلکہ جتنے بھی دنیا میں آ چکے ہیں جب سے یہ دنیا بنی ہے، وہ سارے ایک میدان میں کھڑے ہو کے مجھ سے مانگے۔ بلکہ ساتھ کہا بندے ہی نہیں، سارے کے سارے جن بھی اکٹھے ہو جائیں، جو کہ انسانوں سے زیادہ تعداد میں ہیں۔ اب یہ انسان اور یہ جن مل کر مجھ سے مانگیں، اور میں ان ساروں کو جو وہ مانگیں گے دے دوں گا، اور پھر بھی میرے خزانے سے اتنا بھی کم نہیں ہوگا کہ سمندر سے کوئی قطرہ نکالتا ہے۔ Can you imagine the خزائن of Allah? Can you imagine the treasures of Allah? Can you imagine what wealth there is? کتنے بڑے خزانے ہیں اس کے۔ تو آپ لوگ نا مانگتے ہوئے بھی کنجوسی کرتے ہیں، چھوٹی بات کرتے ہیں۔ اللہ سے مانگتے ہوئے کنجوسی تھوڑی کرنی چاہیے۔ کس سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ سے مانگے۔ کسی بندے نے کہا میں نے اللہ سے مانگے کوئی چھوٹی سی گاڑی دے دے، کہتے ہیں اللہ سے چھوٹی سی گاڑی کیوں مانگ رہے ہیں؟ جب اللہ سے مانگ رہے ہو تو بڑی سے بڑی چیز مانگو۔ اور اللہ کی بارگاہ میں جب جائیں تو فلٹر نہ لگایا کریں۔ کہتے ہیں نا انسان نے پہلے شیشہ ایجاد کیا پھر فلٹر ایجاد کیا۔ کیوں؟ شیشہ سچ بولتا تھا، شیشہ سچ بولتا تھا، اور سچ انسان کو اچھا نہیں لگتا، تو اس نے فلٹر ایجاد کیا کہ ذرا گورا سا لگوں، میں پیارا سا لگوں۔ تو اللہ سے مانگتے ہوئے فلٹر نہ لگائیں۔ برنگ دا میس ٹو اللہ۔ جو زندگی میں گھٹا گھول دیا ہے، جو حرکتیں کر دی ہیں، اللہ کو تو پتہ ہے۔ تو جب اللہ کو پتہ ہے تو بولو، بتاؤ، عرض کرو، رو کہ مالک یہ ہو رہا ہے، گند ہی گند ہے۔ صبح اٹھتا ہوں گند شروع ہوتا ہے، رات تک گند ہی گند ہے، کیا کروں؟ جو تیرا حکم ہے ایک ایک کر کے توڑتا ہوں روز، کوئی بات نہیں تیری مان رہا۔ چھوٹا سا ایک عہدہ ملا ہے اور اس عہدے کو لے کے ایسے آکڑ گیا ہوں کہ تیرے بندے سائل بن کر، فقیر بن کر، مریض بن کر میرے پاس آ رہے ہیں، اور میری فرعونیت ہی ختم نہیں ہو رہی کہ میں تو پتہ نہیں کیا بن گیا ہوں۔ قیامت کا دن ہوگا، رب تعالیٰ فرمائے گا تیرے پاس میں آیا تھا، میں بھوکا تھا، تو نے کھانا نہیں دیا۔ تیرے پاس آیا تھا، کپڑا نہیں تھا، تو نے کپڑے نہیں دیے۔ بندہ کہے گا تو قادر مطلق ہے، تو کیسے بھوکا ننگا ہو سکتا ہے؟ فرمایا میرا ایک بندہ تیرے پاس آیا تھا، وہ بھوکا تھا، تو نے اس کو کھانا نہیں دیا، اس کے کپڑے نہیں تھے، تو نے اس کو کپڑے نہیں دیے۔ تو یہ اللہ تک پہنچنے کا وے جو ہے نا، اس کو ذرا سیدھا کرو۔ وٹ از دا وے ٹو اللہ؟ بندوں کے ذریعے بھی اللہ تک پہنچا جاتا ہے، یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں۔ بندوں کے ذریعے بھی اللہ تک پہنچا جا سکتا ہے، بلکہ یہ زیادہ اسٹریٹ راستہ ہے، شارٹ کٹ ہے۔ اور شارٹ کٹ تو انسان کا پسندیدہ ہوتا ہے، دیٹ یو مسٹ ہیو اے شارٹ کٹ۔